إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. یہ دور کہ جس سے ہم گزر رہے ہیں یقیناً فتنوں کا دور ہے. احادیث میں قرب قیامت رونما ہونے والے جن فتنوں کی پیشین گوئی کی گئی ہے اور ان سے خبردار کیا گیا ہے ان میں سے بہت سے فتنے ظاہر ہو چکے ہیں، جیسے شرک و بدعت کی کثرت، جھوٹ اور فریب کی کثرت، قتل و خون ریزی کی کثرت، ناچنے گانے والیوں کی کثرت اور بے حیائی و فحاشی کی کثرت، گھٹیا اور کمینے لوگوں کا برسر اقتدار آنا، علم اٹھا لیا جانا اور اس طرح کے دیگر بہت سے فتنے ہیں کہ جو ظاہر ہو چکے ہیں. فتنوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبردار کیا ہے اور ایسے ہی ہر نبی نے اپنی امت کو ہر خیر کی رہنمائی دی ہے اور شر سے خبردار کیا ہے. جیسا کہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انه لم يكن نبي قبلي الا كان حقا عليه ان يدل امته على ما يعلمه خيرا لهم وينذرهم ما يعلمه شرا لهم، کہ مجھ سے پہلے ہر نبی نے اپنی امت کو ہر اس خیر اور بھلائی سے آگاہ کیا ہے جسے وہ ان کے لیے خیر اور بھلائی جانتے تھے، اور ہر اس شر اور برائی سے خبردار کیا ہے جسے وہ ان کے لیے برائی جانتے تھے. وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَتْ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا، اور تمہاری یہ امت اس کی ابتدائی دور میں سلامتی اور خیر و عافیت رکھی گئی ہے. وَإِنَّ آخِرَهَا سَيُصِيبُهُمْ بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، اور اس کے آخری دور میں لوگ آزمائشوں اور ناپسندیدہ کاموں میں مبتلا ہو جائیں گے. ثُمَّ تَجِيءُ فِتَنٌ فَيُدَقِّقُهَا بَعْضُهَا لِبَعْضٍ، پھر فتنے آئیں گے ایسے کہ بعض ان میں سے بعض کو اپنی شدت کی بنا پر ہلکا بنا دیں گے، یعنی ہر بعد میں آنے والا فتنہ پہلے کی نسبت زیادہ سنگین ہوگا اور شدید ہوگا. فتجیء الفتنة فیقول المؤمن هذه مہلکتی ثم تنکشف، کوئی فتنہ آئے گا
تو مومن کہے گا کہ یہ فتنہ تو لگتا ہے مجھے تباہ و برباد کر کے ہی چھوڑے گا، پھر وہ فتنہ گزر جاتا ہے۔ ثم تجی فیقول هذه مہلکتی ثم تنکشف، پھر دوسرا فتنہ آتا ہے، پھر سمجھتا ہے کہ یہ فتنہ تو مجھے نہیں چھوڑے گا، یہ مجھے ہلاک کر ہی دے گا، پھر وہ بھی گزر جاتا ہے۔ فمن احب منکم ان یزحزح عن النار ویدخل الجنہ، جو شخص تم میں سے یہ چاہے کہ وہ جہنم سے دور کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے، فلتدرکہ الموتۃ وہو مؤمن باللہ والیوم الآخر، تو اسے موت اس حال میں آنی چاہیے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ وَلْيَأْتِ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ، اور لوگوں سے ایسا حسن سلوک کرے، ایسا معاملہ کرے جس طرح وہ خود چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کریں۔ تو فتنوں سے خبردار ہونا ہر مسلمان کی شدید ضرورت ہے، اور لوگوں کو فتنوں سے خبردار کرنا علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہ السلام نے وراثت میں صرف علم چھوڑا ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، کہ انبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور انبیاء نے کسی شخص کو دینار و درہم کا وارث نہیں بنایا، انما ورثوا العلم، بلکہ انہوں نے علم کا وارث بنایا ہے۔ فمن اخذه اخذ بحظ وافر، جس نے وہ علم حاصل کیا، دین کا علم حاصل کیا، اس نے نبیوں کی وراثت سے پورا حصہ پا لیا۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ فتنوں سے آگاہی ایک مسلمان کے لیے کیوں ضروری ہے اور کتنی ضروری ہے، اور فتنوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ فتنوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ پہلے بھی کئی بار اس موضوع پر خطبہ دیا گیا ہے، لیکن یہ ایسا موضوع ہے کہ جو بار بار اور کثرت سے کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ دور فتنوں کا دور ہے، اور جب تک لوگ فتنوں سے آگاہ نہیں ہوں گے اس سے بچنے کی کوشش نہیں کر سکتے۔ فتنے کا مطلب آزمائش اور امتحان ہے، اور فتنے سے آدمی کا ایمان امتحان میں پڑ جاتا ہے، آزمائش میں پڑ جاتا ہے۔ اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے فتنے میں پڑ کر، یا اس کا ایمان چھن جاتا ہے، اس کا شدید اندیشہ ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں بڑی تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے، اس کی نشانیاں بتائی ہیں، اس کی تاکید کی ہے، اور اس سے بچنے کی شدید تاکید فرمائی ہے۔ تو آئیے اس سلسلے میں چند احادیث سے سنتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، کرز بن علقمہ الخزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ هل للاسلام من منتہا، اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اسلام کی کوئی انتہا بھی ہے، یعنی کوئی ایسا دور بھی آئے گا کہ اسلام ختم ہو جائے گا؟ تو قال نعم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ ایما اہل بیت من العرب او العجم اراد اللہ بہم خیرا ادخل علیہم السلام الا اسلام، کہ کوئی بھی گھر ہو، گھرانہ ہو، عربوں کا ہو یا عجم کا ہو، اللہ تعالیٰ جس گھر پر خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے اندر اس میں اسلام داخل کر دیتے ہیں۔ قال ثم ما، صاحب یہ عرض کرتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ قال ثم تقع الفتن كأنها الظلل، فرمایا اس کے بعد پھر فتنے ظاہر ہوں گے جیسے کہ سائے ہیں۔ فقال الرجل کلا واللہ ان شاء اللہ یا رسول اللہ، تو وہ شخص کہتا ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ نے چاہا تو۔ قال بلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلکہ ایسا ہی ہوگا۔ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ثم تعودون فیہا اساود صبا، پھر تم سیاہ سانپ بن کر
ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑو گے، یضرب بعضهم رقاب بعض، جو کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارو گے، گردنیں کاٹو گے۔ سیاہ سانپ نہایت خطرناک سانپ ہوتا ہے، جو کہ جب کسی پر حملہ آور ہوتا ہے تو پہلے کھڑا ہوتا ہے، پھر اچھل کر اس پر حملہ کرتا ہے۔ فخیر الناس یومئذ مؤمن معتزل فی شعب من الشعاب یتقی اللہ ویذر الناس من شرہ۔ تو اس دور میں سب سے اچھا انسان، اچھا مومن وہ ہوگا جو اللہ سے ڈرتے ہوئے کسی گھاٹی میں جا کے علیحدگی اختیار کر لے گا، کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اور لوگوں کو اپنے شر سے بچاتے ہوئے۔ تو فتنے کتنے شدید ہوں گے، چند حدیث اس سلسلے میں ملاحظہ کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ من تشرف لها تستشرف، کہ فتنے اتنے شدید ہوں گے کہ جو شخص اس فتنوں میں صرف جھانکنے کی کوشش کرے گا وہ اس میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث میں جو آپ نے پہلے بھی سن رکھی ہے، آپ نے فرمایا فإنی لأری الفتن تقع خلال بیوتکم، صحابہ کرام سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے گھروں میں گر رہے ہیں کوقع القطر، کہ بارش کے قطروں کی طرح گر رہے ہیں۔ اب اس حدیث سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ فتنے بہت زیادہ ہوں گے اور ہر گھر میں ہوں گے، بارش کے قطروں کی طرح جو انسان گن نہیں پاتا، اس کثرت سے فتنے ہوں گے۔ اسی طرح ایک وہ حدیث جس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں فإنه لا يأتي عليكم زمن إلا الذي بعده شر منه، کہ جو بھی دور آئے گا، جو بھی وقت آئے گا، اس کے بعد میں آنے والا دور پہلے سے بدتر ہوگا، اس سے زیادہ برا ہوگا۔ حتیٰ تلقوا ربکم، حتیٰ کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ سمعتہ من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات میں نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ تو فتنوں کی شدت کا ایک انداز، ایک پہلو یہ بھی ملاحظہ کیجئے۔ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر رجل فيقول یا لیتنی مکانا، کہ کوئی آدمی کسی قبر کے پاس سے گزرے گا تو وہ کہے گا کہ اے کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس قدر تکلیف اور مشقت میں ہوگا، پریشانی میں ہوگا، کس قدر خوفناک صورتحال سے دوچار ہوگا کہ جہاں وہ ایک مردہ شخص پر اس پر رش کر رہا ہے اور اس کو بہتر سمجھ رہا ہے کیونکہ وہ فتنوں سے محفوظ ہو گیا۔ تو فتنوں کی شدت کا ایک پہلو یہ بھی ہوگا کہ جان، مال اور عزت محفوظ نہیں ہوگی، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل، کہ تب تک دنیا ختم، اس وقت میری اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگوں پر ایسا دور نہیں آئے گا کہ قتل کرنے والوں کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ کس لیے اس کو کسی کو قتل کر رہا ہے، ولا المقتول فيما قتل، اور نہ مرنے والے کو یہ معلوم ہوگا کہ کس جرم میں اس کو مارا جا رہا ہے۔ فقیل کیف یکون ذلک، کہا گیا کہ یہ کیسے ہوگا؟ قال الحرج، فرمایا کہ وہ دور حرج کا دور ہوگا۔ القاتل والمقتول فی النار، یہ قتل کرنے والا بھی اور قتل ہونے والا بھی دونوں جہنم میں ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ حرج کیا ہے؟ فرمایا القتل، کہ قتل جو ہے، قتل و خون ریزی، یہ حرج ہے۔ تو فتنوں کی شدت اور سنگینی کا ایک پہلو ایسا بھی ہے کہ اس دور میں دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا کہ جیسے انگارہ، آگ کا انگارہ مٹھی میں لینا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان من ورائکم ایام الصبر، کہ تمہارے بعد، صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں کہ تمہارے بعد صبر کے ایام آنے والے ہیں، یعنی صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اور صبر کتنا مشکل ہوگا؟ الصبر فیہن کقبض علی الجمر، اور ان دنوں صبر کرنا اتنا مشکل ہوگا جیسے آگ کا انگارہ مٹھی میں لینا ہے۔
للعامل فیها اجر 50، البتہ اس دور میں نیک عمل کرنے والے کو 50 آدمیوں کے برابر اجر ملے گا۔ قالوا یا رسول اللہ اجر 50 منہم او 50 منا، کہ 50 آدمی ان میں سے 50 آدمیوں کے برابر اجر ہوگا یا ہم میں سے 50 آدمیوں کے برابر اجر ہوگا؟ قال 50 منکم، فرمایا کہ تم میں سے 50 آدمیوں کے برابر ان کو اجر ملے گا۔ تو فتنوں کے دور میں عبادت کرنا کتنا بڑا اجر ہے کہ 50 صحابہ کرام کے برابر عمل ہو اجر ملے، بہت بڑا اجر ہے۔ اور لیکن یہ اجر یوں ہی نہیں، یہ فتنوں کی وجہ سے ہے۔ اور وہ کیسا خوفناک دور ہوگا کہ جب آدمی اپنے پڑوسی کو، اپنے چچا زاد کو، اپنے بھائی کو، حتیٰ کہ اپنے چچا کو قتل کر دے گا۔ جیسے کہ حدیث میں ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان بین یدی الساعۃ لحرجا، یہ قیامت کے قریب قتل و خون ریزی کا دور ہوگا۔ قال قلت یا رسول اللہ وما الحرج، کہ حرج کیا ہے؟ قال القتل، فرمایا قتل ہے اس کا مطلب۔ فقال بعض المسلمین یا رسول اللہ ان نقتل الآن فی العام الواحد من المشرکین کذا وکذا، کسی نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم سال میں اتنے مشرکوں کو قتل کر دیتے ہیں، کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ قال لیس بقتل المشرکین ولکن یقتل بعضکم بعضا، فرمایا کہ تمہارا مشرکین کو قتل کرنا اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے۔ یقتل الرجل جارہ، کہ آدمی اپنے پڑوسی کو قتل کرے گا، وابن عمہ، اپنے چچا زاد کو قتل کرے گا، وذا قرابتی، اور اپنے رشتہ دار کو قتل کرے گا۔ فقال بعضهم بعض القوم یا رسول اللہ ومعنا عقولنا ذلك اليوم، تو کسی نے یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول جب ہم لوگ اپنے رشتہ داروں کو قتل کریں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے، کیا اس وقت ہمارے پاس عقل باقی ہوگی؟ قال لا، فرمایا نہیں، تنزع عقول اکثر ذلك الزمان، اس دور کے اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی، سلب کر لی جائیں گی۔ وَيَخْلُفُ لَهُ هَبَاءٌ مِّنَ النَّاسِ، اور پھر ان کی جگہ کم تر لوگ اور کم عقل لوگ ان کی جگہ لے لیں گے، ایسے لوگ کہ لا عقول لهم، جن کے پاس عقلیں نہیں ہوں گی۔ ثم قال الاشعری، پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، انی لأظنها مدرکتی وإیاکم، میں سمجھتا ہوں کہ وہ دور مجھے اور آپ کو پالے گا۔ وَأَيْمُ اللَّهِ مالی ولکم منہا مخرج، اور اللہ کی قسم کہ اس سے نکلنے کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا، یعنی ایک دوسرے کو قتل کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا، الا ان نخرج کما دخلنا فیہا، سوائے اس کے کہ ہم لوگوں سے تعرض کرتے ہوئے، کسی کا مال کھاتے ہوئے، کسی کا خون بہاتے ہوئے وہ بچا کے نکل جائیں، تو یہی ایک صورت ہے، ورنہ ظاہری طور پر کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ یعنی اس فتنے سے اور قتل و خون ریزی سے بچنے کی صرف ایک ہی صورت ہوگی کہ ہم ان سے مبتلا ہوئے بغیر اور کسی کے جان و مال سے تعرض کیے بغیر بچ کر نکل جائیں۔ غرض ہے کہ فتنوں میں مبتلا ہونے کے جو ظاہری اور حسی اور جانی اور مالی نقصانات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، وہ ایک حقیقت ہے، مگر اس سے بڑھ کر جو فتنوں کا نقصان ہے اور جو سب سے بڑا اور اصلی اور حقیقی نقصان ہے، اور فتنوں سے خبردار کرنے سے جو اصل مقصود ہے وہ ایمان کا نقصان ہے، اور نقصان فتنوں میں مبتلا ہونے سے ایمان کے نقصان کا خدشہ ہے اور شدید خدشہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تکون بین ید الساعۃ فتن کقطع اللیل المظلم، قیامت کے سے پہلے، قیامت کے قریب فتنے ہوں گے تاریک
رات کے ٹکڑوں کی طرح. اب جانتے ہیں کہ رات تو ویسے بھی تاریک ہوتی ہے، مگر شدید تاریک رات ہوگی اور اس کے ٹکڑے ہوں گے، ایک ٹکڑا پھر دوسرا ٹکڑا آیا، یعنی اس طرح فتنے آئیں گے. یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا، یہ اس میں صبح آدمی اگر مومن ہے تو شام کو کافر ہو چکا ہوگا. ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یا شام کو اگر مومن ہے تو صبح تک کافر ہو چکا ہوگا. یبیع اقوام دینہم بعرض من الدنیا، بعرض الدنیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ دنیا کے بدلے اپنے دین کو بیچ ڈالیں گے. جیسے نہایت شدید تاریک رات میں مادی چیزوں کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے، اس کی صحیح پہچان نہیں ہوتی، شکل و صورت نظر نہیں آتی، اسی طرح معنوی لحاظ سے تاریک رات کا مطلب یہ ہے کہ اس میں انسان حق اور باطل کو پہچان نہیں پاتا. ایسا دور ہوگا. پھر اسی جو سب سے خطرناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جب صبح مومن ہے شام کو کافر ہے، یا شام کو مومن ہے صبح کو کافر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے ایمان اور کفر وہ 50-50 ہے، یعنی اس کے چانسز 50-50 ہیں. اور اگر اس حال میں کس حال میں آدمی کو اس پر موت آئے گی یہ کوئی نہیں جانتا. یعنی یہ بہت بڑی ریشو ہے کہ اس کے ایمان کی حالت پہ فوت ہونے کے یا کفر کی حالت پہ فوت ہونے کے 50% چانسز ہیں، اور یہ بہت خطرناک صورتحال ہے. پھر فرمایا انہا ستکون فتنۃ، یعنی آدمی کو فتنوں سے کتنا دور رہنا ہے اس کو ایک مثال کے ذریعے واضح فرمایا. انہا ستکون فتنۃ القاعد فیہا خیر من القائم، کہ اس میں بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے شخص سے بہتر ہے. اس کا مطلب ہے جو کھڑا ہوا ہے وہ بیٹھنے والے کی نسبت وہ زیادہ ایکٹیو ہے، اس کے قریب ہے فتنے کے. والقائم فیہا خیر من الماشی، اور جو کھڑا ہوا شخص ہے وہ اس سے بہتر ہے جو چل رہا ہے. والماشی خیر من الساعی، اور جو چل رہا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو دوڑ رہا ہے. یعنی دوڑنے والا فتنے کے زیادہ قریب ہے، چلنے والا نسبتاً دور ہے. اب ان تین حالتوں پر غور کر کے آدمی اپنے بارے میں جان سکتا ہے کہ وہ فتنے کے کتنا قریب ہے یا کتنا دور ہے. اسی طرح فتنوں سے بچنے کی ایک اور صورت یہ بیان فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی الفتنۃ کسروا فیہا قسیکم وقطعوا فیہا اوطارکم والزموا فیہا جواہ بیوتکم وکونوا کابن آدم. فتنوں کے دور میں اپنی کمانیں توڑ دو، ان کے دھاگے کاٹ ڈالو، اور اپنے گھروں میں گوشہ نشین ہو جاؤ اور ابن آدم کی طرح ہو جاؤ. یعنی حابیل اور قابیل میں سے جو قابیل ہے وہ قتل کرنے والا ہے، حابیل ہے قتل ہونے والا. یعنی قتل ہونے والا بن جاؤ، میں کسی کو قتل نہ کروں. ابن آدم وہ ابن آدم بن جاؤ. اور ایک حدیث میں ہے فَلَمَا يُوشِكُ أَن يَكُونَ خَيْرًا مَّا لِلْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شِعَافَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْخَطْرِ. قریب ہے کہ ایک دور ایسا آئے کہ آدمی کا سب سے بہترین مال جو ہے، سب سے عمدہ مال اس کی بکریاں ہوں، جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور برساتی وادیوں میں جا کے پناہ لے لے. یفر بدینہ، کہ من الفتن، اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلا جائے بکریاں لے کر، یا کسی وادی میں چلا جائے. اسی طرح فتنوں سے آگاہی کے حوالے سے دیگر بہت سی احادیث ہیں جن میں فتنوں سے بچنے کی شدید تاکید کی گئی ہے. اور ایک بنیادی اور سب سے پہلے کرنے کا کام اور حل یہ بتایا گیا ہے کہ فتنوں سے جس قدر ممکن ہو دور رہیں، اور پھر کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، اور خصوصی طور پر ایسے لوگوں سے اور ایسے ماحول سے دور رہیں جو انسان کو دین سے دور کرنے والے ہیں، بے حیائی پھیلانے والے ہیں، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازے پر کھڑے جہنم کی طرف بلا رہے ہیں. اور آج اگر غور کریں تو جہنم کی طرف بلانے والے مختلف شکلوں اور صورتوں میں موجود ہیں، افراد کی صورت میں یا جماعتوں کی صورت میں. اور خصوصی طور پر اگر آپ دیکھیں تو مین سٹریم میڈیا یا سوشل میڈیا
یہ بے حیائی اور فحاشی پھیلانے کے سب سے بڑے اڈے ہیں. اور اگر جو سوشل میڈیا ہے وہ تو بیسیوں اس کے پلیٹ فارم ہیں، جبکہ یوزر جو ہیں وہ اتنے ہیں کہ انگنت کہہ لیجیے، کیونکہ 5 بلین سے زیادہ یوزرز ہیں. اور جو چینلز ہیں، ٹی وی چینلز ہیں، وہ تقریباً وہ بھی کہہ لیں کہ 99% بے حیائی اور برائی پھیلانے والے ہیں. اور ان کی تعداد کیا ہے؟ ہر ملک کی الگ سے تعداد ہے، ہزاروں میں ایک ملک کی. صرف کچھ جیسے کہ رشیا ہے تقریباً 7,000، تو اسی طرح چائنا ہے اس کی 5,000، یہاں امریکہ کی 3,000. اس طرح کے بڑے ہزاروں کی تعداد میں ان کے چینلز ہیں. صرف کم ملک ایسے ہیں جن کے سینکڑوں میں ہیں، اور بہت کم ایسے ہیں جن کے دسیوں چینلز ہیں. تو اس قدر چینلز ہیں اور سارے کے سارے برائی پھیلانے والے ہیں، بے حیائی پھیلانے والے ہیں. اور ان کو جو یوزرز ہیں وہ بلینز میں ہیں، یعنی شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو ان کو واچ نہ کرتا ہو. تو یہ فتنے کو اگر آدمی سمجھنا چاہے تو ہر آدمی خود ہی آسانی سے سمجھ سکتا ہے، لیکن اس کی تفصیل میں جانا بھی ضروری ہے، تاکہ اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ مزید تفصیل سے اس پر گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.